آپ سمجھتے ہیں کہ بیٹے والوں میں غصہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، ایسی کو لے جائیے آپ ہی آ جائے گی، جنہوں لوڑ ہوئے گی آپ ہی آ جائے گی۔ ادھر سے یہ ہوتا ہے کہ جس کو ضرورت ہوگی خود آگے لے جائے گا۔ واقعہ ایک بار کا، سبق ہر بار کا۔ ایک بار ایک لڑکی کی شادی بڑی دھوم دھام، بڑی چاہت کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ عورت، وہ لڑکی، وہ بہن اپنے سسرال جاتی ہے اور کچھ پہلے کے مہینے اچھے گزارتی ہے۔ اس کے بعد ایک ڈیمانڈ جو کہ لڑکی والوں کی طرف سے آتی ہے کہ بھائی ہماری بیٹی کو الگ سے رہائش دی جائے۔ اس کے شوہر نے کہا کہ میری اتنی پسلی نہیں ہے کہ میں اپنی بیگم کو الگ سے مکان خرید کر یا رینٹ پر لے کر دے سکوں۔ یہ بات انہوں نے مانی نہیں، اس بات کو طول دے دیا گیا اور لڑکی کو اپنے گھر واپس بلا لیا گیا اس شرط پر کہ جب آپ مکان لینے کے قابل ہو جائیں گے تو لڑکی ہم واپس بھیج دیں گے۔ اب اس لڑکے نے بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی، بڑی منتیں کی، مگر وہ واپس بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس نے اپنی بیگم کو کہا بیگم آپ جانتی ہو میرے حالات کیسے ہیں، میری سیلری کیسی ہے، میری آمدن کیسی ہے، اس سیلری میں گزارا ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے، الگ مکان کی پیشکش، الگ مکان کی ڈیمانڈ بڑی مشکل سی بات ہے، پلیز فار گاڈ سے گھر واپس آ جائیے۔ اب وہ لڑکی اپنی ماں کے ہاتھوں بھی مجبور تھی کہ اگر وہ ماں کو چھوڑ کر، باپ کو چھوڑ کر، بھائیوں کو چھوڑ کر اپنے خاوند کے پاس چلی جاتی ہے تو پیچھے سارے کا سارا خاندان اس عورت سے، اس لڑکی سے ناراض ہو جاتا ہے۔ لہذا اس نے کہا سوری میں اپنے والدین کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، آپ کوشش کریے کہ میری کسی نہ کسی صورت میں مکان کی صورت بنائی جائے۔ اب وہ بیچارہ پریشان، کرتا کیا نہ کرتا، آزمائشوں میں گھر گیا۔ بیوی کے بغیر آپ سمجھتے ہیں کہ گھر چلانا مشکل ہوتا ہے، دونوں گھروں میں کشیدگیاں بڑھ گئیں۔ اتفاق سے اس عورت کے ہاں اللہ نے ایک بیٹا بھی دیا جو کہ باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیم والی زندگی گزارنے لگا۔ بات کافی عرصے تک پینڈنگ رہی اور آخر کار ہوا یہ کہ اس لڑکی کا باپ فوت ہو گیا۔ اب وہ لڑکی اپنے بھائیوں پر بوجھ بن گئی اور اس کی ماں بیمار رہنے لگی۔ اب اس عورت کو، اس لڑکی کو رہ رہ کر اپنی پشیمانی، اپنی غلطی یاد آ رہی تھی کہ کاش میں اپنے شوہر کا ساتھ دیتی اور کم خرچے میں جیسی اللہ نے ہمیں انوائرمنٹ دی تھی، جو سہولیات دی تھی، اسی میں رہ کر میں اپنی زندگی کو گزارتی تو آج میں اپنے شوہر کے بغیر بھائیوں پر بوجھ بن کر زندگی گزار نہ رہی ہوتی۔ اب وہ آئی نہیں، شوہر نے طلاق دے دی تو یوں دونوں کے گھر اجڑ گئے اور دونوں بے سکونی والی زندگی گزارنے لگے۔ یہ واقعہ شاید آپ کے گرد بھی رونما ہوا ہو کہ ایک ڈیمانڈ کے لیے، ایک سہولت کے لیے ماں باپ اپنی بیٹی کو اپنے گھر بٹھا لیتے ہیں اور پھر واپس بھیجنے کا نام نہیں لیتے، یوں دونوں کی زندگیاں اجیرن ہو جاتی ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بیٹے والوں میں غصہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، ایسی کو لے جائیے آپ ہی آ جائے گی، جنہوں لوڑ ہوئے گی آپ ہی آ جائے گی۔ ادھر سے یہ ہوتا ہے کہ جس کو ضرورت ہوگی خود آگے لے جائے گا۔ یہ انا کی لڑائیاں، انسانوں کی نہیں، انا کی لڑائیاں، ایگو کی لڑائیاں پھر شروع ہوتی ہیں اور پھر کوئی بھی جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کوئی بھی مرنے کے لیے، کٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کوئی بھی خم ہونے کے لیے عاجزی اختیار نہیں کرتا۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بنے بنائے گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ میری آپ تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ اگر کہیں ایسا ماحول دیکھیں تو خدا کے لیے کچھ ایسا کیجئے کہ گھر ٹوٹنے سے بچ جائیں۔ بلیو کریے پہلے تو رشتے ہو نہیں رہے، اچھے لوگ نہیں ملتے، اگر ہو جائیں اور ہم اس کو چھوڑ دیں تو یہ آسان نہیں، اس کے بعد زندگی اور مشکل ہو جاتی ہے۔ تو کچھ نہیں ہے، اس کی بجائے جو ہے اس پر نظر رکھیں، اس پر اکتفا کریں، اس پر اللہ کا شکر کہ زندگی اچھی گزرے گی۔ ادروائز زندگی میں بے سکونی، آزمائش، پریشانی یہ گھیر لے گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے، آپ کو، تمام سننے والوں کو ان آزمائشوں سے، ان پریشانی سے بچائے۔ اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے ہنسی خوشی زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔